کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کیسے مظلومانہ شہید کیا گیا، اس بات سے تو ہم لوگ واقف ہیں کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ حالات اور واقعات سن کر بڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس آج تک ہم لوگوں میں سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی، اسی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی محنت کو 50 سالوں کے بعد اس مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والی یہ جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں، میں تم لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب اور اپنی سنتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں۔ اگر امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف بھی نہیں کیا، اور پھر شرکا والیت سے اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ آپس میں شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دماغ اور سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اپنے شرکے کے علاوہ کچھ اور نہیں سننا چاہتے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، اسے یہیں پہ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ یہ ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ہے، اسے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو طریق آسان سے آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں پر اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا چکر لگاتی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتے ہیں، سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ دونوں ماں بیٹے اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر یہیں پر رہنے لگتے ہیں۔ اس سمے کے بعد یہاں سے قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، وہ یہاں سے راہوں کے اندر پہاڑوں کے درمیان ایک پانی کا چشمہ دیکھ کر یہاں پر آباد ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے مکہ آباد ہونے لگتا ہے، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجر بھی موجود تھے۔ اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا اور آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا اور ہر قبیلے کے سردار آپس میں باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلوں کو کیا کرتے ہیں۔ 10 قبیلوں میں سے 2 طاقتور تو بڑے قبیلے جو کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم تھے، ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی جو کہ بنو امیہ قبیلے کے ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا، جبکہ دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ اور مذہبی طور پر بنو ہاشم کو ترجیح حاصل تھی۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں قبیلوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف سے تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ ویسے تو عبد المناف کے بہت بیٹے تھے، لیکن ان لوگوں میں سے 4 بہت طاقتور تھے، پہلے مطلب، اس کے بعد ہاشم، اس کے بعد عبد الشمس، اس کے بعد نوفل۔ مطلب اور نوفل قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا کیونکہ عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ ان دونوں قبیلوں میں سے، ان دونوں کے اندر مقابلے بازی جاری رہتی تھی، لیکن یہ مقابلے بازی اچھی چیزوں میں ہوتی تھی، جیسے کہ ہاشم نے 50 لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم 100 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر ان لوگوں نے ہمارے قبیلوں کو گھڑسواری میں شکست دی ہے تو ہم ان لوگوں کو اگلی دفعہ گھڑسواری میں شکست دیں گے۔ ابھی کبھار ان قبیلوں میں اختلاف بھی رہتا، لیکن کا مقصد یہ تھا کہ ہم باقی قبیلوں پر اپنی برتری اور اطاعت بڑھا سکیں۔ ہاشم کے بیٹے پیدا ہوئے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ بیٹوں میں جو اسلامک لحاظ سے مشہور ہوئے وہ کے والد عبداللہ تھے، اس کے چچا عباس، ابو طالب اور حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چاچا ابو طالب سے عقیل، جعفر اور حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے۔ علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد اور بھی شادیاں کی، جن سے اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ ان میں سے سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی عورت سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم قبیلے کا۔ اب آتے ہیں مین مدعے کی طرف، جو عبد الشمس قبیلہ ہے۔ تو شمس کے 2 بیٹے تہیہ اور ربیعہ تھے۔ ربیعہ کے بیٹے تھے عتبہ، جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندہ۔ اس نے غزوہ احد حضرت حمزہ کو شہید کرا کر ان کی
لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ تھی۔ شیبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے وحشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندا کا والد تھے، ایک بھائی اور ایک چچا۔ عتبہ اور شیبہ کا قتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے دو بیٹے تھے، ضرب اور ابو لاس۔ قریش کی سپہ سالاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو لاس کے دو بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ بھی تھے۔ بیٹے تھے حضرت عبداللہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے مگر بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان جس کے تین بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے سلمان کے پاس گئی۔ ہاں اعلان کر رکھا تھا میرے بعد میری حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ عمر بن عبد العزیز میں جائے، اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر شام کے پاس۔ لیکن یہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، آگے جا کر یزید کو سمجھتے ہیں۔ فتح حضر کی طرف جس کے بیٹے پیدا ہوئے سہر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان اور ہندا سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر امام حسین اور ان کے خاندان کو کربلا میں شہید کرے گا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کہتے شروع سے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور عرب پر حکمرانی کرنے کی ڈور لگی رہتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار سے تھے، وہ جس کو بھی چاہیے اور جس قبیلے کو بھی چاہے میں اپنا رسول پیدا کر اس کی عزت بڑھا دے۔ بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر پائے اور یہ حسد اور بغض آگے منتقل ہوتا رہا جو کہ واقعی کربلا تک جا پہنچا۔ آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر اسے بادشاہت کے نظام میں بدل کر حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ بنو امیہ کی تاریخ میں صرف 3 ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا، مسلمانوں کو ایک کر بنو امیہ کے ظلم سے بچایا اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ایک ہے حضرت عثمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح میں آئیں۔ دوسرے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا بیٹا معاویہ جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے پاس سے لینے سے انکار کر دیا کہ جتنے بھی لوگ گزرے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ اسلام کی تعلیمات کو خراب کر لیا۔ مکہ تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ بنو ہاشم قبیلے سے تھے، یا پھر مدینہ منورہ کے انصار تھے۔ تب مکہ تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں ہوئی وہ بنو امیہ کے خاندان سے ہی تھی کہ مکہ میں آباد ہے۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیا مانگ کر مسلمان ہوئے، انہیں تلقا کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے بلکہ دین کا ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر قبول کر لیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی جو کہ یہ لوگ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے والے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ ابو جہل ہو یا پھر ابو سفیان، وہ بنو امیہ سے تھے۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد مسلمانوں سے معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کی بیوی ہندا بھی۔